اب محترم مولانا ظہیر احمد صاحب خادم ناظر دعوت اللہ بھارت تقریر فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کے آئینہ میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدا برتر خیر الورا یہی ہے۔ وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا موضوع سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کے آئینہ میں ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً اپنے نبی پر رحمت نازل کر رہے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اس نبی پر درود بھیجتے رہا کرو اور سلامتی مانگتے رہا کرو۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ایک شخص کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرنے پر آپ نے بڑا ہی مختصر اور مدلل یہ جواب دیا
کہ تم مجھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوچھتے ہو؟ کانا خلقہ القرآن، اگر تم اپنے آقا و مطاع سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھ لو۔ قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صحیح طور پر مکمل طور پر روشنی ڈالتا ہے۔ اخلاق اور کردار کے مثبت اور منفی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کی عظمتوں کا بیان جس قدر قرآن مجید میں ہوا ہے، فرمایا کہ بس اس کی عملی صورت سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ صرف ایک میثاق مدینہ ہی کیوں، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر گوشہ آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ آپ کے ایک عاشق صادق کے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر تمام اخلاق دکھائی دیں گے۔ آپ میں سچائی بھی شاندار طور پر نظر آئے گی، آپ میں امانت بھی شاندار طور پر نظر آئے گی، آپ میں سخاوت بھی شاندار طور پر نظر آئے گی، آپ میں رحم بھی شاندار طور پر نظر آئے گا، آپ میں غریبوں کی پرورش کا مادہ بھی شاندار طور پر نظر آئے گا، آپ میں انصاف بھی شاندار طور پر نظر آئے گا، آپ میں توکل بھی شاندار طور پر نظر آئے گا۔ اسی طرح تحمل، بردباری، دوسروں کے جذبات کے احترام، عورتوں سے حسن سلوک، بنی نوع انسان کی خدمت، صبر، چشم پوشی، تعاون باہمی، بہادری، وفائے عہد اور اس قسم کے سینکڑوں اخلاق آپ کے اندر شاندار طور پر دکھلائی دیں گے۔ تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ 480 زیر تفسیر سورۃ طٰہٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الگ الگ بھی اور مجموعی طور بھی عظمت شان کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اسے ہم حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ جیسے کہ خدا نے دنیا میں خوبصورت پہاڑ بنائے ہیں، ایک چوٹی سے بڑھ کر دوسری چوٹی آتی ہے اور اس سے بڑھ کر ایک اور چوٹی دکھائی دیتی ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے زندگی میں کئی ایک معاہدات یعنی معاہدہ حلف الفضول، میثاق مدینہ، معاہدہ حدیبیہ اور دیگر بعض قبائل سے معاہدے کیے ہیں۔ ان میں سے ہر معاہدہ آپ کی سیرت کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ تاہم اگر ہم آج کے موضوع کے لحاظ سے صرف میثاق مدینہ کے ذکر کریں تو یہ معاہدہ جسے چارٹر آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میثاق کو بین الاقوامی حالات کو پرامن رکھنے میں عالمگیر حیثیت حاصل ہے۔ پہلے بین الاقوامی حالت کو پرامن رکھنے کے لیے دنیا کے نام نہاد خداؤں نے بھی اپنے قانون بنائے ہیں اور انہیں بدلتے رہے ہیں، لیکن لیگ آف نیشنز اور UN نے جیسے ادارے بنائے اور ان میں ترمیم بھی کرتے رہے، مگر میثاق مدینہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا نظام نو ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ قبل اس کے کہ سلسلہ میں مزید روشنی ڈالی جائے، میثاق مدینہ کی شرائط کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سامعین کرام، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی، اس وقت مدینہ کی آبادی دو حصوں میں منقسم تھی۔ ایک بت پرست تھے جن کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا خزرج، اور دوسرے یہود تھے۔ ان کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اسلام کی آمد نے ایک تیسری جماعت مسلمانوں کو پیدا کر دی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کی آبادی میں ایک اور فرقہ ہو گیا جو منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مدینہ کے درمیان ایک معاہدہ کرایا۔ آپ نے یہودیوں اور عربوں کے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ پہلے یہاں صرف 2 گروہ تھے مگر اب 3 ہو گئے ہیں، اس لیے چاہیے کہ آپس میں ایک صلح نامہ قائم ہو جائے۔ چنانچہ آپس کے سمجھوتے کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کے الفاظ یہ ہیں: نمبر 1، جو شخص بغاوت پھیلائے یا دشمنی پیدا کرے اور نظام میں تفرقہ ڈالے، تمام معاہدین اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، خواہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، کوئی غیر مومن مکہ کے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا، نہ ان کی جائیداد اپنے پاس امانت رکھے گا
اور نہ کافر اور مومنوں کی لڑائی میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے گا۔ نمبر 3، اگر ایک مشرک دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو یہودی مسلمان کا ساتھ دیں گے اور بحثہ رسدی خط برداشت کریں گے۔ نمبر 4، یہودی قبائل جو مدینہ کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں ان کے حقوق مسلمانوں کے حقوق ہوں گے۔ نمبر 5، یہودی اپنے مذہب پر قائم رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ نمبر 6، جو حقوق یہودیوں کو ملیں گے وہی ان کی اتباع کو بھی ملیں گے۔ نمبر 7، مدینہ کے لوگوں میں سے کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی لڑائی شروع نہیں کر سکے گا، لیکن اس شرط کی وجہ سے کوئی شخص اس کے جائز انتقام سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، یہودی اپنی تنظیم میں اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے اور مسلمان اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے، لیکن لڑائی کی صورت میں دونوں مل کر کام کریں گے۔ نمبر 9، مدینہ ان تمام لوگوں کے لیے جس معاہدہ میں شامل ہوئے ہیں ایک محترم جگہ ہوگی۔ نمبر 10، وہ اجنبی جو شہر کے لوگوں کی حمایت میں آ جائیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اصل باشندگان شہر کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 11، جھگڑے اور فساد اور خدا کے رسول کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 12، مکہ والوں اور ان کے حلیف قبائل کے ساتھ شامل ہونے والے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس معاہدے کے ذریعے وہ مدینہ کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ نمبر 13، جس طرح جنگ علیحدہ نہیں کی جا سکے گی اسی طرح صلح بھی علیحدہ نہیں کی جا سکے گی، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ لڑائی میں شامل ہو۔ نمبر 14، اگر کوئی شخص ظلم کا کوئی فعل کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کی آخر ضرورت کیا تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اولین فرصت میں یہودیوں کے ساتھ جو مندرجہ بالا معاہدہ کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مدینہ اور اس کے ارد گرد کی سوسائٹی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون کے دائرے میں لانا چاہتے تھے جس کی پابندی ہر ایک پر لازمی تھی۔ انہیں یوں ہی کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ جس کی جو مرضی ہو کرتا پھرے۔ اس معاہدے کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کے ارد گرد کے قبائل کو باقاعدہ ایک حکومت اور سلطنت کی شکل میں بدل دیا تھا، جس کے صدر اور اس کے حاکم اعلیٰ آپ خود تھے۔ جیسا کہ اوپر تحریر کیے گئے معاہدہ کے شکل نمبر 11 پر مذکور ہے، جھگڑے اور فساد خدا اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ایک نہایت دانشمندانہ فعل تھا، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ جبکہ مسلمان ابھی حالت امن میں نہ تھے، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان امن میں نہیں تھے بلکہ مخالفت کا سیلاب پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز ہو گیا تھا، اور اندرونی بیرونی ہر دو خطروں سے مسلمان گھرے ہوئے تھے۔ بیرونی خطرہ یہ تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے کسی بھی وقت حملہ متوقع تھا، اور جیسا کہ بعد کے حالات نے اس بات کو صحیح ثابت کر دیا کہ قریش کی طرف سے پے در پے مسلمانوں پر جنگیں ٹھوسی گئیں، اور اندرونی طور پر یہودیوں اور منافقین کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا خطرہ یہ موجود تھا کہ کسی بھی وقت دشمنان اسلام قریش مکہ سے ہاتھ ملا سکتے تھے۔ پس ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ نہایت حکیمانہ فیصلہ تھا کہ آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور مشرکین کو ایک قانون اور معاہدہ کا پابند کر دیا جس کی عدم تعمیل یا قانون شکنی یا غداری کے نتیجہ میں وہ جواب اور سزا کے مستحق تھے۔ اس سلسلہ میں یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال انصاف اور رواداری کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا۔ بے شک ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ خطرات بڑھ گئے تھے، اور یہ خطرات اس لحاظ سے تھے کہ بیرونی اور اندرونی طور پر مسلمانوں پر حملے کا خوف ہر وقت موجود تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کی حالت کسی نحیف اور ضعیف بچے کی مانند تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ضرور تھی اور انہیں اتنی طاقت حاصل تھی کہ وہ کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دے سکتے تھے، جیسا کہ بعد کے حالات نے دکھا دیا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے معاہدہ کرنا اس غرض سے ہرگز نہیں تھا کہ آپ کمزور تھے اور یہ معاہدہ آپ کی کسی بزدلی کا نتیجہ تھا، بلکہ اس غرض سے تھا کہ اندرونی اور بیرونی فتنوں کا سد باب ہو سکے، اور باشندگان مدینہ کے یہودی قبائل جو کہ بذات خود بہت طاقتور اور فن حرب و ضرب میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے، ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم و عدل تسلیم نہیں کرتے۔ پس ان حالات میں جبکہ مسلمانوں کے گنا طاقت حاصل تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ طے کیا وہ انصاف اور رواداری سے لبریز تھا،
جس میں مشرکین اور یہودیوں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ اور جبر کا پہلو نہ تھا، ہر ایک کو مکمل آزادی دی گئی تھی۔ البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھا گیا تھا کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جائے۔ پس جو معاہدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا، اس کی ایک شک یہ تھی کہ یہودی قبائل جو مدینہ کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، ان کے حقوق مسلمانوں کیسے ہوں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے حقوق کے لحاظ سے مسلمانوں کے برابر رکھا، اور نہ صرف یہودیوں بلکہ ان کے حلیفوں کو بھی، جن کے ساتھ یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا، ان کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے حقوق عطا فرمائے اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی۔ معاہدہ کی ایک شک یہ تھی کہ یہودی اپنے مذہب پر قائم رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ اس شک سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو مکمل طور پر مذہبی آزادی عطا فرمائی کہ جو جس مذہب پر رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے۔ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ اعلان فرما دیا کہ کسی یہودی کو اسلام لانے پر زور نہیں دیا جائے گا، وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات اور عبادات آزادی کے ساتھ بجا لا سکتے ہیں، اور کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ان سے اس معاملہ میں کسی قسم کے اختلاف اور ان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ یہ کتنی بڑی آزادی تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو عطا کی، باوجود اس کے کہ آپ کی بعثت کا مقصد وحید توحید کا قیام تھا، اور اس کائنات میں کوئی چیز آپ کو توحید سے زیادہ عزیز نہیں تھی۔ پھر بھی آپ کی طرف سے یہ اعلان عام تھا کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں، ہر شخص اپنی مرضی کا دین اختیار کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے اس الزام کا بھی جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملہ میں جبر کی تعلیم دی ہے۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ معاہدہ میں یہ باتیں بھی درج کی گئی تھیں کہ جو شخص بغاوت پھیلائے یا دشمنی کرے اور نظام میں تفرقہ ڈالے، تمام معاہدین اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، خواہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ظلم کا کوئی فعل کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس سے یہ بات صاف عیاں ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امن کے دل دادا تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، کیونکہ اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی کے ہیں، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے لے کر آئے تھے اور رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ بس یہ بات خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ آپ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ فرمائیں اور اس میں وہ باتیں داخل نہ ہوں جو کہ امن اور خوشحالی کی ضمانت ہوں۔ بس اوپر کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ معاہدہ میں وہ باتیں شامل فرمائیں جس سے کہ لوگ فتنہ و فساد اور بغاوت کے طریق سے بچتے رہیں اور تا مدینہ اور اس کے ارد گرد ایک پرامن معاشرہ قائم ہو سکے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معاہدہ کرتے اس کی پابندی فرماتے، اور آپ کی طرف سے کبھی بھی کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جبکہ آپ کے مخالفین کا اکثر عہد شکنی کرتے تھے۔ حلف الفضول حالانکہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا جو کہ دو اقوام کا مابین ہوا ہو، بلکہ وہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے چند نوجوانوں کا اپنی ذات سے کیا ہوا ایک معاہدہ تھا کہ وہ ہر حال میں مظلوم کی مدد کریں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد کا بھی اتنا پاس تھا کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ایسے مظلوم کی مدد فرمائی جس کے پیسے ابو جہل نے دبائے ہوئے تھے، اور آپ اس کی مدد کے لیے بے دھڑک ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا اور ابو جہل ان میں سب سے بڑا ہوا تھا، ایسے میں آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور مظلوم کو حق دلوایا۔ پس کجا یہ کہ آپ کسی ایسے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے جو باقاعدہ دو قوموں کے درمیان ہوا ہو۔ ہر معاہدہ جو آپ نے کیا اس کو دل و جان سے نبھایا، لیکن آپ کے مخالفین نے ان معاہدات کی کچھ پرواہ نہیں کی اور جب انہیں موقع ملا اسے توڑ دیا۔ چنانچہ اس معاہدہ میں یہود کے قبائل یکے بعد دیگرے بد عہدی کا شکار ہوئے اور اس کا انجام بھی انہیں بھگتنا پڑا۔ اس معاہدہ کے بعد ایک اور معاہدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کیا جو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ اس معاہدہ میں بھی قریش مکہ کی طرف سے بد عہدی ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے عظیم الشان فتح سے نوازا اور دشمن ذلیل و خوار ہوئے۔ اسلام نے عہد کی پابندی پر بہت زور دیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس تعلیم پر دل و جان سے کاربند رہے اور اپنی امت کو بھی سختی سے اس پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفوا بالعہد
ان العہد کان عنہ مسئولا، کہ اپنے عہد کو پورا کیا کرو، تمہارے کیے گئے عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس حد تک اس کو نبھایا اور اس کی پابندی کی۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ بعید تھا کہ اپنے معاہدات کی پابندی نہ کرتے، بلکہ جب کبھی اس کی خلاف ورزی ہوئی وہ آپ کے مخالفین کی طرف سے ہوئی ہے۔ خاکسار وقت کے لحاظ سے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ، تو اس زمانہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دکھ دینے والوں کو بخشا اور ہر شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا، ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا، اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر ہی گواہی دی کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً راست باز نہ ہو یہ اخلاق ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یکلخ دور ہو گئے۔ آپ کا بڑا بھاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھایا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی تو ان کو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا جینا خدا کی راہ میں ہے، یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اس کے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہے، تا میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد 10 صفحہ 447۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ سامعین کرام، دیگر معاہدات کی طرح اس معاہدہ میں قانونی زبان کا ٹھوس استعمال اور اس کی ترتیب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھوس علم کا ثبوت ہے جو یقیناً خدائے واحد کی عطا ہیں۔ یہ معاہدات اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ آپ کی زندگی کا واحد مقصد خدائے قہار کی بادشاہت اور حکومت اس دنیا میں قائم کرنا تھا۔ آپ کو اپنی ذات یا ذاتی وقار یا شہرت سے ہرگز دلچسپی نہ تھی، بلکہ آپ کا قوی ایمان اور یقین تھا کہ لہو ملک السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یہ معاہدات اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی مشیت کے مطابق اور اس کی حکمرانی کی خاطر اپنے مشن کا آغاز کیا، اور اللہ کی مدد سے آپ تا دم وصال نہایت کامرانہ سے اس مشن کی کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ بہرحال مذہبی رواداری اور قیام امن کے اصولوں کے ساتھ آپ نے ایک ایسا چارٹر عطا فرمایا جس میں مذہب اسلام کے متعلق یہ بتایا کہ اسلام ہر قوم کی خوبی کو تسلیم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کے متعلق یہ کہنے سے منع کیا کہ وہ اپنے مذہب کو دھوکہ اور فریب سے مانتے ہیں۔ چوتھی تعلیم یہ دی کہ جب کسی سے مذہبی بحث ہو تو جوش میں آ کر گالیوں پر نہ اتر جاؤ۔ پانچویں ہدایت یہ دی کہ صرف مذہب کے اختلاف کی وجہ سے کسی قوم پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا حق آپ نے غیر مسلم اقوام کا یہ قرار دیا کہ خواہ کسی قوم سے عہد ہو تم اسے قائم رکھو۔ آپ نے مسلم اور غیر مسلم کے تمدنی حقوق ایک جیسے قرار دیے۔ آٹھویں تعلیم آپ نے یہ دی کہ غلاموں کی آزادی میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہ کیا جائے۔ نویں تعلیم آپ نے یہ دی کہ جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں مسلمان پر زیادہ اور دوسروں پر کم بوجھ رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہدایات پر عملی رنگ میں اپنا نمونہ پیش کیا جس کی تفصیل اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں۔ ماخوذ از تفسیر کبیر، جلد ششم، صفحہ 526 تا 535۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باہمی معاہدات کے متعلق اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس قدر عہد کی پابندی کرو کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اس سے جس قوم کا معاہدہ ہے وہ بھی اگر عملاً جنگ میں شامل نہ ہو تو خواہ وہ ایک برسر جنگ قوم کا حصہ ہی ہو تو اس سے جنگ نہ کرو۔ ایک قوم جو معاہدہ کر چکی ہے اگر اس سے شرارت کا خطرہ ہے تو حکم دیتا ہے کہ باوجود اس کی شرارت کے یہ نہ کرو کہ اچانک اس پر حملہ کر دو اور موقع سے فائدہ اٹھاؤ، بلکہ اس کو پہلے نوٹس دو
کہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں کیونکہ تمہاری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کا اعلان کر کے پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر بے شک جنگ کر سکتے ہو، یوں ہی نہیں۔ مگر امن کے قیام کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک ملک جنگ کے لیے تیار رہے تا شریر اور کمینہ دشمن اس کی کمزوری کو دیکھ کر اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہے۔ پس فرمایا کہ خود تو دوسرے کے ملک سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہو، لیکن دوسری، میں پھر پڑھتا ہوں حصہ، مگر امن کے قیام کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک ملک جنگ کے لیے تیار رہے تا شریر اور کمینہ دشمن اس کی کمزوری کو دیکھ کر اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہے۔ پس فرمایا کہ خود تو دوسرے کے ملک سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہو، لیکن دوسری اقوام جب تک موجود ہیں جنگ کا خطرہ ہے، پس اپنے طور پر دفاع کے لیے پوری طرح تیار رہو تا تمہاری کمزوری دوسرے کو جنگ کی تحریک نہ کر سکے۔ اگر جنگ ہو جائے تو اس وقت کے لیے حکم دیتا ہے کہ عورتوں، بچوں اور اپنی عمر کو مذہبی کاموں کے لیے وقف کر دینے والوں اور بوڑھوں کو کچھ نہ کہو، صرف ان لوگوں کو مارو اور لڑائی میں مارو جو جنگ کر رہے ہوں، اور اگر کوئی ہتھیار رکھ دے اور کہے کہ میں نہیں لڑتا، پھر اس کو قتل کرنا ناجائز ہوگا۔ کسی ملک کا بے فائدہ نقصان بھی نہ کرو جب تک کوئی بھی صورت دشمن کے زیر کرنے یا اپنے بچانے کی ہے۔ اس کے کھیتوں اور درختوں اور مکانوں کو بچاؤ اور بلا سبب اس غرض سے نقصان نہ پہنچاؤ کہ بعد میں ان کی حکومت کمزور رہے گی۔ اور اگر وہ صلح کا پیغام دے تو اس خیال سے کہ اس کے دل میں شرارت ہے، وہ صرف وقفہ چاہتی ہے، صلح نہ کرو، بلکہ جب تک شرارت ظاہر نہ ہو جنگ کو مٹانے اور صلح کرنے کی کوشش کرو۔ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 212-213۔ میثاق مدینہ وہ زندہ جاوید معاہدہ ہے جس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو نصیحت فرمائی کہ جماعت احمدیہ کا فرض ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دنیا کی سیاست کو روشناس کرائے، اور جس ملک میں بھی احمدی بستے ہیں وہ ایک جہاد شروع کر دیں، ان کو بتائیں کہ تمہارا آخری تجزیہ ہی بتاتا ہے کہ تمہارے ہر قسم کے خطرات کی بنیاد خود غرضی اور ناانصافی پر ہے۔ دنیا کی قوموں کے درمیان جو چاہیں نئے معاہدات کر لیں، جس قسم کے نئے نقشے بنانا چاہتے ہیں بنائیں اور ان کو ابھاریں، لیکن جب تک اسلامی عدل کی طرف واپس نہیں آئیں گے، فرمایا واپس کیا، وہ چلے ہی نہیں تھے وہاں سے، اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ جب تک اسلامی عدل کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں پناہ نہیں لیں گے جو تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے صرف اور صرف آپ ہی کی تعلیم ہے جو بنی نوع انسان کو امن عطا کر سکتی ہے، باقی ساری باتیں ڈھکوسلے ہیں، جھوٹ ہیں، سیاست کے فسادات ہیں، ڈپلومیسی کے دجل ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پس امن عامہ کے قیام کی خاطر یا امن عالم کے قیام کی خاطر آج صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس نے صحیح خطوط پر ایک عالمی جہاد کی بنیاد ڈالنی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو اس امر کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ دنیا سے تعصبات کے خلاف جہاد شروع کریں۔ جماعت احمدیہ پر ایک الزام ہے کہ جہاد کے قائل نہیں ہیں، کہ دیکھیں کیسے جہاد کا اعلان ہے۔ فرمایا اس لیے میں آپ سب کو اس امر کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ دنیا سے تعصبات کے خلاف جہاد شروع کریں اور دنیا سے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے جہاد شروع کریں، سیاست سے عدل کو روشناس کرانے کے لیے جہاد شروع کریں۔ اگر یہ سب کچھ ہو تو یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کی سوچ میں ایک انقلابی تبدیلی برپا ہوگی۔ پھر اقوام متحدہ کی بہت سی کمیٹیاں ایسی بنائی جائیں گی جو جس قسم کے خطرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے اوپر غور کرنے کے لیے اور ان خطرات کے ازالے کی خاطر وہ کام شروع کریں گی، اور اس کے لیے ان کو دنیا میں ایسے منصف مزاج سابق میں عدلیہ سے تعلق رکھنے والے کارکن مل سکتے ہیں جن کے انصاف کے اوپر دنیا کو شک نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 نومبر سن 1990۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ میثاق مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حب الوطنی نظر آتی ہے، حب انسانیت کی سیرت نظر آتی ہے، مذہبی رواداری کی سیرت نظر آتی ہے، بین الاقوامی امن عالم قائم کرنے کی سیرت نظر آتی ہے، مدبرانہ صلاحیت کی سیرت نظر آتی ہے، ایک عادل اور حلیم بادشاہ کی سیرت نظر آتی ہے۔ غرض ایک کامل قوتوں والے انسان کے اندر جس قدر اوصاف پائے جانے چاہیے وہ سارے کے سارے اپنی پوری شان اور عظمت کے ساتھ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پائے جاتے تھے۔ آپ کے اندر شجاعت بھی پائی جاتی تھی، سخاوت بھی پائی جاتی تھی، احسان بھی پایا جاتا تھا، وفاداری بھی پائی جاتی تھی، تحمل بھی پایا جاتا تھا، رحم بھی پایا جاتا تھا، حلم بھی پایا جاتا تھا، ایثار بھی پایا جاتا تھا، دیانت بھی پائی جاتی تھی، تواضع بھی پائی جاتی تھی، اخوت بھی پائی جاتی تھی، غیرت بھی پائی جاتی تھی، شکر بھی پایا جاتا تھا، استقلال بھی پایا جاتا تھا، وقار بھی پایا جاتا تھا، بنی نوع انسان کے خیر خواہی بھی پائی جاتی تھی، بلند ہمتی بھی پائی جاتی تھی، صبر بھی پایا جاتا تھا، رافت بھی پائی جاتی تھی، بدی کے مقابلہ کی طاقت بھی پائی جاتی تھی، قوت برداشت بھی پائی جاتی تھی، دفاع کشی بھی پائی جاتی تھی، سادگی بھی پائی جاتی تھی، صلہ رحمی بھی پائی جاتی تھی، سچائی بھی پائی جاتی تھی، غربا پروری بھی پائی جاتی تھی، مصیبت زدوں کی مدد کی خواہش بھی پائی جاتی تھی، مہمان نوازی پہ پائی جاتی تھی، بزرگوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت بھی پائی جاتی تھی، محبت الہی بھی پائی جاتی تھی، توکل بھی پایا جاتا تھا، عبادت کی محافظت بھی پائی جاتی تھی۔ غرض کون سی خوبی تھی جو آپ میں نہ پائی جاتی ہو، اور کون سا کمال تھا جو آپ میں موجود نہ ہو؟ تفسیر کبیر حصہ پنجم صفحہ 400۔ پس میثاق مدینہ کے آئینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ دل سے نکلتا ہے، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔